کتنا زیادہ ستایا گیا۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، لیکن آپ کو کتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی صحابی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ قریش کے غندوں کا جتھا بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ کوئی جاتا اور نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے اوپر رکھ دیتا۔ ان دشمنوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس امت کا سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا مردود، سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا شیطان عقبہ بن ابی معیط اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ وہ جاتا ہے، اونٹ کی اوجھ لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آپ سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، آپ اسی حالت میں بے چین ہیں، اور یہ دشمنوں کا ٹولہ یہ ٹھٹھا اڑا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، آپ اسی حالت میں سجدہ ریز ہیں۔ کسی نے خبر دی، آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، وہ بیٹی مچل جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، اپنے ابو کو اس حالت میں دیکھتی ہے، وہ کسی طرح اس کھال کو وہاں سے ہٹاتی ہے، تب جا کر آپ کے ابو کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو اس وقت ایسی اذیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان ملعونوں کے لیے بد دعا فرماتے ہیں۔ آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ملعون اسی دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور سزاؤں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کی تفصیل بیان کی جائے، دنیا کے اندر جو سزا ملی اللہ ان کو آخرت میں بھی عبرتناک سزا کے حوالے کرے گا۔ ایک شریر نے آپ کے ساتھ ایسی شرارت کی، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اسے کتوں میں سے کسی کتے کا عذاب مسلط فرما۔ وہ قافلے کے ساتھ تھا، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اچانک ایک شیر غراتا ہوا آتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے مجھے بچاؤ۔ جب سونے کا وقت آتا ہے وہ مارے ڈر کی وجہ سے
لوگوں کے بیچ میں سوتا ہے، لوگ بیچ میں سلاتے ہیں، سونے کی حالت میں شیر آتا ہے اور سونگتا رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، بالآخر سونگتے سونگتے اس کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے؟ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے خیموں میں جاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ظلمت سے روشنی کی طرف بلاتے ہیں، ضلالت سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جانوروں جیسی زندگی سے انسانی جیسی زندگی کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایک بھینگا شخص ہے، وہ آواز لگاتا ہے، اے لوگوں اس کی بات کو نہیں سننا، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ایسا آدمی جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہو، لوگوں کی خیر چاہتا ہو، لوگوں کو اچھا راستہ دکھلاتا ہو، لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے ہوں، لوگ اسے شاعر کہہ رہے ہوں، لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے ہوں، لوگ اسے مجنون کہہ رہے ہوں، لوگ اسے پاگل کہہ رہے ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہوں اس کا دماغ خراب ہے، لوگوں اس کی باتوں کو نہ سننا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی، ہم ذرا اسے سوچ کر دیکھیں۔ لیکن پھر بھی اس نبی کا حال یہ ہے، اسی امت کی فکر میں وہ نبی گھل رہا ہے، وہ نبی اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، وہ نبی یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم کی راہ پر نہ جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ درندگی کی راہ پر نہ جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ جانوروں جیسی زندگی نہ بسر کریں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ انسان بن جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ اللہ کے گرویدہ بن جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے نزدیک لوگ محبوب بن جائیں، اس نبی کی اور کوئی چاہت نہیں ہے، لیکن اسی فکر میں، اسی دھن میں، اسی تڑپ میں وہ نبی اس قدر اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ہو جاتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ نبی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ امت کے غم میں، امت کی فکر میں، امت کی تڑپ میں، امت کے درد میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا درد نصیب فرمائے، ایسی تڑپ نصیب فرمائے۔